السلام علیکم لسنرز، ہمارے فرسٹ ویلاگ کے ساتھ ہم لوگ آج بات کریں گے جینڈر آئیڈینٹی اور رولز کے اوپر. یہ ٹاپک چوز کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ ایک تو ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس پہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تو جس چیز میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے یوزلی اس میں فیکٹس اور جو آتھینٹک انفارمیشن ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. آل یو کین ہیئر از ایکسٹریم opinions and then extreme hatred. Let's discuss it in a very non-biased way. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں جو اپنے سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل فیکٹس ہیں اور جو ہمارے ایک ہونا چاہیے پرسپیکٹو وہ ہم لوز نہ کریں. تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ فرام دا بیسک، کیونکہ ہماری یہاں پہ جینڈر سے ریلیٹڈ جو ٹرم ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈسکس نہیں کی جاتی رہی، ہمیشہ سے ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں فار سم ریزن. ہمارے ریلیجیس ریزن ہے، ہمارے کلچرل ریزن ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو بہت بیسک چیزوں کا نہیں پتا کہ واٹ از جینڈر، واٹ از سیکشل آئیڈینٹی، واٹ از جینڈر اینڈ واٹ از بایولوجیکل، واٹ از سائیکولوجیکل. تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ وتھ بیسکس. ہاں کمپلیٹلی ایگری. اس میں بہت زیادہ کنفیوژنس بھی ہیں. آئے دن جو فیس بک وغیرہ پہ دوسرے سوشل میڈیا پہ جو کامنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس میں بہت ہی زیادہ کنفیوزڈ ہیں. جو ٹرمز اب انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈائزڈ ہو چکی ہیں سوشل سائنسز میں، انہیں بہت رینڈملی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو اوپینینز دی جا رہی ہوتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیسس ہی بالکل ان پلیس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے بالکل جینڈر کیا ہے اسے. بہت زیادہ اس پہ ہم ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے، لیکن اس کو کم از کم مینشن کر دینا چاہیے. تو ایک چیز تو ہوتی ہے ہماری جسے سیکس کہا جاتا ہے، دیٹ از بینگ اے میل اور بینگ اے فیمیل اور بینگ این انٹرسیکس. ٹھیک ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو فزیولوجیکلی بایولوجیکلی جسمانی اعتبار سے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، یا پھر اگر آپ میں کچھ اس طرح کے سنڈرومس ہیں جس میں آپ کے کروموسومس جو ہیں ان کے وہ کچھ ایڈیشنل کروموسومس وغیرہ کی وجہ سے فار ایگزامپل آپ انٹرسیکس کہلاتے ہیں کہ آپ دونوں جینڈرز کے بیچ میں کہیں فال کرتے ہیں، یا کچھ ڈسٹورشن آ جاتی ہے کہ آپ پراپرلی ایک جینڈر کے سارے ٹریٹس ہولڈ نہیں کرتے. تو یہ تو ہے جس کو ہم سیکس کی ٹرم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا، جو جینڈر کی ٹرم ہے، کلیم یہ ہے، ابھی ہم اس میں کلیم کے ٹروتھ فل ہونے یا فالس ہونے کی طرف بالکل نہیں جا رہے، اور بلکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ تر ڈسکشن اس کو مانتے ہوئے، اس کو گرانٹ کرتے ہوئے آگے کرنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ اہم ٹاپکس پہ جا سکیں. جینڈر نام ہے ان سوشل رولز کا جو ٹریڈیشنلی کنونشنلی کسی ایک خاص سیکس کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے تھے. مثال کے طور پہ اگر فیمیل سیکس ہے تو اس کے ساتھ اٹیچڈ ایک فیمنن جینڈر میں مثلاً اس کا ایک خاص ڈریسنگ آ جائے گی، اس کا میک اپ کرنا آ جائے گا. کچھ خاص پروفیشنز ہوں گے جس میں فیمیلز کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جائیں گی، کچھ پروفیشنز میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں جائیں گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جینڈر رولز ہیں. جو پروفیشنز ایسے ہیں جو کہ میل کے ساتھ خاص ہیں، وہ اس کے لیے پھر وہ ہم کہیں گے کہ یہ میسکولن جینڈر کا پارٹ ہے. تو جینڈر میں جو کلیم ہے وہ کلیم یہ ہے کہ دیٹ از دا سیکس وچ یو فیل ان سائڈ اینڈ وچ از دین ریفلیکٹڈ ان یور سوشل رولز. وہ آپ کی سیکس جو کہ آپ اندر سے محسوس کرتے ہیں، وہ جنس جو آپ اندر سے محسوس کرتے ہیں، اور پھر جو آپ کے وہ صنفی جو مختلف رولز ہیں ان میں وہ اپیئر ہوتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جو کہ مرد ہو وہ یہ کہے کہ میں ان سائڈ ایک عورت کی طرح محسوس کرتا ہوں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کی سیکس میل ہے اور جینڈر فیمنن ہے. اور اس کا مطلب اس کی بیس پہ پھر وہ یہ کہے گا کہ میں وہ جینڈر رولز ایکوائر کرنا چاہتا ہوں جو کہ جینڈر رولز فیمیل سے زیادہ کنونشنلی جو فیمیل سے ایسوسیٹڈ تھے. تو میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیمیلز کی طرح ڈریس اپ کرے، فیمیلز کی طرح میک اپ کرے، ان شعبوں میں جانے کی کوشش کرے جو کہ فیمیل سے زیادہ ایسوسیٹڈ رہیں وغیرہ وغیرہ، تو جو کہ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایسے شخص کو ٹرانسجینڈر کہا جائے گا. یہ والی ٹرم بھی مجھے خیال ہے کہ اس کو بھی کوائن کر دینا چاہیے. اور ٹرانسیکچوئل ایک علیحدہ ٹرم ہے. ٹرانسیکچوئل علیحدہ ٹرم. I intentionally brought that up because recently I came to know that these two terms are actually different. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ بایولوجیکلی either you're a male or a female,
اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بایولوجیکل ریزنس پہ آپ میں دونوں جینڈر کی دونوں سیکچوئل جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ پائی جاتی ہیں. بیکاز آئی واز ان لائک اٹ واز ون آف مائی کانسیپٹ کہ اچھا ان کے ساتھ بایولوجیکلی بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ دے فیل پل ٹورڈ بوتھ سائڈس, بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس. اٹس ویری ریئر, اٹس ویری ویری ریئر. اور اس میں یہ جو ہمیں خواجہ سرا کمیونٹی مثلا جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں پائی جاتی ہے, خواجہ سرا کمیونٹی ان لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. میک اے نوٹ آف اٹ کہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی کہ جو لوگ پیدائشی طور پر کسی اس طرح کے ڈس آرڈر کا شکار ہیں جو میل یا فیمیل سیکس میں فال نہیں کرتے, ان کو انٹر سیکس کہا جاتا ہے. دے آر اس میں ہرمیفروڈائٹ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کچھ اور پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں, کلائنفیلٹر ڈفرنٹ سنڈرومس ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے. لیکن وہ لوگ اس میں جو ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس میں فال نہیں کرتے. خواجہ سرا خود جو ورڈ ہے وہ مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے, اس کا صحیح یا غلط استعمال بھی ایک الگ بحث ہے, اس طرف نہیں جاتے. لیکن لیٹ اس یوز دی ٹرم ٹرانسجینڈر جو کہ یوزلی استعمال کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں جتنے بھی یہ ہمیں سڑکوں بازاروں میں بھی ویسے بھی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی والے ملتے ہیں, بہت سارے ہمارے فرینڈس میں بھی پائے جاتے ہیں. تو ہمارے ان کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن بھی ہے اور بہت نائس لوگ ہیں. لیکن ٹرو لیکن یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ایسے تھے. ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو بایولوجیکلی جسمانی طور پر جو مرد ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اندر سے وی فیل لائک اے فیمیل, تو اس لیے وہ اپنی فیمینن ٹریٹس کو سامنے لاتے ہیں اور عورتوں کی طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک آگے چلنے سے پہلے مطلب جیسے میں نے کہا کہ ہم اس ڈیفینیشن کو گرانٹ کرتے ہوئے ہمیں شاید آگے چلنا چاہیے, لیکن آگے چلنے سے پہلے یہاں پہ ایک دو پرابلمس جو اس ڈیفینیشن کے ساتھ ہیں وہ اگر میں صرف کوئکلی انڈیکیٹ کر دوں. اچھا, ایک تو اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ کلیم یہ ہے کہ جینڈر اور سیکس دیز آر ٹو ویری ڈفرنٹ تھنگس, دیز آر ڈسکنیکٹڈ, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب آپ کی سیکس کیا ہے اور آپ کے سوشل رولز کیا ہیں جو کہ سیکس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کیے گئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل رولز والی بات ہے, یہ جو جینڈر ہے یہ بیسیکلی ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے, جس کا مطلب ہے کہ معاشرے نے یہ زبردستی آپ کے اوپر تھوپا ہے کہ معاشرے نے زبردستی لڑکی کو گڑیا پکڑائی ہے اور لڑکے کو گن پکڑائی ہے, معاشرے نے زبردستی لڑکی کو فراک پہنائی ہے اور لڑکے کو دوسرا لباس دیا ہے, اور اسی طرح سے پروفیشنز میں اس طرح سے کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے معاشرے کی بنائی ہوئی ہے, آپ کی نہیں ہے. اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جینڈر جو ہے دیٹ از ہاؤ یو فیل ان سائڈ. our listener need to know کہ جو ہم جینڈر کریکٹرسٹکس یا رولز کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, تو وہ تاکہ بات کو اس پرسپیکٹو میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو اف یو آسک می سائیکولوجیکلی, تو جینڈر رولز یا جو جینڈر آئیڈینٹی ہے جسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کلیم ان کا یہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی نے ہمارے اوپر یہ لا دی ہے کہ ہم جس طرح سے ایک فیمیل ایک میل سے ڈفرینٹ ہے, تو دیٹ از بیسکلی آر سوشل رولز, آر سوشل کہنا چاہیے کنڈیشننگ, کہ اگر میں خاص طرح کے کپڑے پہنتی ہوں, خاص طرح سے سوچتی ہوں, خاص طرح سے کام کرتی ہوں, تو دیٹ از ناٹ ان بلڈ یا that is not related to my natural tendencies. That is just how I saw my mother. I saw female around me and they forced me to do the same. کہ اس میں پھر ایسا ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں خواتین کو زیادہ اونچا ہنسنا نہیں چاہیے, بولتے وقت پولائٹ ہونا چاہیے, آدمی جو ہے وہ اگریسو بھی ہو جائیں تو دیٹ از فائن. پھر کچھ خاص جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ جو ہمارے پروفیشن ہیں وہ یہ فیمیلز کے لیے ہیں, اسٹیم جو پروفیشنز ہیں فیمیل زیادہ نہیں جاتی. اور جیسے ہمارے کچھ جوکس بھی بنے ہوئے کہ جو ڈرائیونگ ہے وہ فیمیلز بری کرتی ہیں, آدمی زیادہ اچھے کرتے ہیں, میتھ میں بری ہوتی ہیں, آدمی زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ہاؤ وی ریئیکٹ ان ڈفرنٹ پلیسز, آر پروفیشنل پلیس, آر ڈومیسٹک ایک انوائرمنٹ اس میں. تو آئی گیس کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز آپ کی طرف اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز اپنے ساتھ بھی اور سوسائٹی کی طرف. تو آئی گیس دیٹ واز نیسیسری ٹو ایکسپلین کہ ہم جینڈر رولز اور سوشل رولز کی بات کریں تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں ساری چیزیں آتی ہیں, the way you communicate, the way you live within your society. اس میں اب جو ان کی ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن میں جو دو کلیمز ہیں, ایک کلیم یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے رولز ہیں جن کو بھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے, ڈریسنگ سے لے کے پروفیشن تک اور بیہیویئرزم تک, مینرزم تک, یہ سارے سوسائٹی کے لاگو کیے ہوئے رول ہیں, سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہیں کہ کس طرح کا رول کس سیکس کو آسان کرنا ہے. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جینڈر جو ہے دیٹ از ہاؤ یو فیل ان سائڈ. اچھا, یہ ہاؤ یو فیل ان سائڈ سائیکولوجیکلی, کیونکہ زیادہ تر لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں جیسے جو ٹرانسجینڈرز ہیں جو فیمیلس کی طرح بہیو کرتے ہیں, دے آر پرماننٹلی لائک دیٹ. وہ بچپن سے ان کے اندر ایک خاص مینرزم ہوتا ہے اور وہ پھر اس طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے.
تو اس میں 2-3 سوالات بنتے ہیں. ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ اچھا اگر یہ ایسا ہی ہے کہ جو فیل ان سائڈ والی بات ہے تو دیٹ ساؤنڈس مور لائک سم تھنگ ان بورن یا سم تھنگ وچ یو کیری ان سائڈ. اگر وہ آپ کے اندر ان بورن ہے دین ہاؤ ڈو یو کلیم دیٹ اٹس سوشلی کنسٹرکٹڈ. تو اس کا جواب شاید ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عام طور پہ تھرو اس طرح سے کرتے ہیں. مثلاً ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ جی آئی ایم اے وومن trapped inside man's body, right? تو if you're a woman trapped inside a man's body اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ آپ کے ساتھ پیدائشی طور پر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا جینڈر رول ہے یہ سوسائٹی کا کنسٹرکٹڈ نہیں ہے, یہ بھی ان بورن ہے. اچھا دوسری طرف یہ کہ اگر یہ کہا جائے اس کا ایک جواب یہ بنتا ہے, جو لاجیکل جواب بنتا ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فیمیل فیل کرنا, فیمنن فیل کرنا جو ایک خاص سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے, فیلنگ لائک اے وومن ان سائڈ, وہ سوسائٹی کا کنسٹرکٹ ہے, بلکہ اس طرح کے جینڈر رولز کو جو اس نے ایکوائر کرنے تھے اس کو خاص طور پہ فیمیل کے ساتھ, فیمیل باڈی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دینا, یہ ایسوسیشن سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے. ویری ویل. لیکن اس میں پھر ایک پرابلم اور آتی ہے جو آخری پرابلم ہے جس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. اب اس میں ہم اگر اس بحث میں جائیں گے تو شاید بہت زیادہ اسی چلتے رہیں. تو اس میں ایک پرابلم جو آگے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر فیلنگ مثلاً ویمن ان سائڈ اور جن کی باڈی میل ہے, یا جو کہتے ہیں کہ وی آر فیلنگ میل ان سائڈ جن کی باڈی فیمیل ہے, وہ دوسری سیکس کی باڈیلی ٹریٹس بھی ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا جو ہمارے جیسے خواجہ کمیونٹی, ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے وومن ٹریپڈ ان سائڈ اے مینس باڈی, اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے دکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ وومن ہے, وہ اپنی فگر بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض جو پھر ایک خاص اسٹیپ سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اسپائر جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ سرجریز کروا کے اپنی باڈی کو بایولوجیکل اس کو فیمیل باڈی میں کنورٹ کروا لیتے ہیں, جس کو پھر جیسے آپ نے کون کیا تھا پہلے ٹرانسیکشول کہا جاتا ہے. ٹرانسجینڈر وہ ہے جو میل باڈی میں فیمیل ہے یا فیمیل باڈی میں میل ہے, جس کی سیکس اور جینڈرز الگ الگ ہیں. ٹرانسیکشول وہ ہے کہ جس نے پھر اپنی باڈی کو بھی اپنی جینڈر کے حساب سے کنورٹ کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دعویٰ تھا کہ سیکس اور ٹرانسجینڈر کو جوڑ دینا یہ سوسائٹی نے زبردستی کیا ہے, آپ نے دوبارہ اسی کو ری انفورس کر دیا کہ آپ فیمیل فیل کر رہے تھے تو آپ نے اپنی باڈی بھی ویسی کر لی. تو اس کا مطلب ہے کہ دین سیکس اینڈ جینڈر آر ناٹ دیٹ فار اپارٹ آفٹر آل. ایگزیکٹلی. اور آئی گیس دیٹ واز دی کنکلوژن لاجیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی کہ ہم جتنا ان دو ٹرمز کو علیحدہ علیحدہ سمجھ رہے ہیں کہ میری جو بایولوجیکل بینگ ہے اس کا اثر میری سائیکولوجیکل بینگ پہ نہیں پڑنا چاہیے یا نہیں پڑتا, دیٹ از اے ویری انریزنیبل کانسیپٹ, بیکاز جس میں ہم اب میرے خیال سے اس کے بعد ہم اگر تھوڑا سا اس بارے میں ڈسکس کر لیں کہ بایولوجیکل جو روٹس ہیں وہ کس طرح سائیکولوجیکل چیزوں کو افیکٹ کرتی ہیں, تو آئی گیس اٹ ول بی ایزیئر فار آور آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دیز ٹو کانسیپٹ کہ ہماری بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل یا ایموشنل بینگ کنیکٹڈ کس طرح سے ہے. مطلب اگر ہم یہ کہنے کی کوشش کریں کہ میری جو بایولوجیکل بینگ ہے اس کا سائیکولوجیکل پہ اثر پڑتا ہی نہیں ہے, میں جو بھی ہوں فزیکلی میں اندر سے کیا فیل کر رہی ہوں دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو یہ کلیم کرنا اور یہ پھر ایز اے سوسائٹی ہمیں ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, یہ کہاں تک ایک ہیلدی سوسائٹی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے یا نہیں لے کے جا رہا. ہمارے خیال اسے بہت زیادہ آبجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے. مطلب اپارٹ فرام دی لاجیکل ایشوز ود دی ڈیفینیشن, ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہوئے مطلب یہ گرانٹ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سیکس اور جینڈر دو الگ چیزیں ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کنیکشن کس حد تک ریئل ہے, کس حد تک سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے.